السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کرے آپ سب لوگ ایمان اور عمل کی بہترین حالت میں ہوں، اور رب سے دعا ہے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے اور اپنی رضا کے بہترین کام ہم سے لیں، آمین۔ اور اس کرونا بیماری سے تمام امت مسلمہ، تمام مسلم ممالک کو اللہ تعالیٰ اس بیماری سے آزاد کر دے، اور باقی سب کو بہترین مسلمان بنانے کا ذریعہ بنا دے، اسے دین کے طرف آنے کا ذریعہ بنا دے اللہ تعالیٰ، آمین۔ ان کے دل کو بدلنے کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ اور ہم سب کو بہترین مومن مسلم بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ ٹیگ کر رہی ہوں فرینڈس کو، صرف کار خیر ہے، اللہ کا کام ہے، اس کے لیے کوئی ناراض ہو تو معذرت، کوئی نہیں آنا چاہتا لائیو نہ آئے، بعد میں ریکارڈنگ سن لے کہ نماز سب کے لیے فرض ہے، ضروری ہے، صحیح طریقے سے اسے ادا کیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو چلیں انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ دو آنکھیں مجھے نظر آ گئی ہیں، اسما ہیں، حمیرہ ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ دونوں؟ ٹھیک ہے؟ اور بعد میں آنے والی سسٹرز کے لیے بھی میرا یہی سوال ہے، اللہ کرے آپ سب لوگ خیر سے ہوں، ٹھیک ہے؟ اور سب کو بعد میں آنے والوں کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میری طرف سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی ایک سسٹر یہ کام سنبھال لیں کہ اگر کوئی سلام کرے ڈیورنگ دا سیشن تو کائنڈلی اس کو ضرور جواب دے دیجیے گا کہ یہی آداب ہیں ہمارے دین کے، ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ۔ تو اللہ کرے یہ صحیح ہو، نظر آ رہا ہو آپ لوگوں کو۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ، اعوذ بہت میں کریکشن آج کل کر رہی ہوں لوگوں کی، تو یہ صحیح نہیں بیٹھ رہا، تو کائنڈلی اس پہ ضرور ہم نے زور دینا ہے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ تو آیت ہے قرآن پاک کی، لیکن استعاذہ کا بھی حکم دیا گیا کہ پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو کو کھینچنا نہیں ہے، تو نیر الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل، ٹھیک ہے؟ لام پہ ٹکنا ہے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، آمین۔ اچھا جی، نماز ہماری ماشاءاللہ تشہد کی دعائیں آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تجوید کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو چلے ہم شروع کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بچوں کو آپ لوگ بتا رہے ہیں نماز کے بارے میں ترجمے کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ بہت سارے ایسے اسکالرز ہیں کہ وہ دین کی طرف اس طرح آئے ہیں کہ وہ نماز پڑھتے تو کسی نے بلا لیا، فارنر نے یا کسی نے، کہ نماز میں کیا پڑھ رہے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا، بس انہیں پتہ تھا نماز پڑھ رہے ہیں، پھر انہیں بڑی شرم آئی، بہت ساروں کا ایسا میں نے سنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ باقاعدہ دین کو پڑھنا شروع کیا، صحیح اچھے مسلمان بنے، اور پھر انہوں نے دین کو پھیلانا شروع کیا، بہت سارے لوگوں کو دین کی طرف لے کر آئے، ٹھیک ہے نا؟ بہت سارے ہیں، مطلب ایسے جو ہیں جن کی بات ذکر کریں شاید 1 یا 2% ہوں گے ایسے، لیکن باقی بہت سارے ہیں جن کو واقعی دین کی سمجھ ہے، اسکالرس کی بات کر رہی ہوں، جو شروع سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کام دیا سکھانے کا، لیکن ہم جو عام مسلمان ہیں ہمیں بالکل نہیں پتہ، ہم لوگوں کو بالکل نہیں پتہ، بس ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم اٹھ بیٹھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور جنہوں نے دین کی سمجھ حاصل کر لی ہے تو ان کو چلو پتہ چل گیا، لیکن ایسوں کی تعداد کم ہے، اور اگر بہت ساروں کو شعور ہے بھی، نماز شعور سے ادا کر بھی رہے ہیں، تو اس پہ پھر ہمارا عمل نہیں ہے نا، ہم سب اس میں شامل ہیں، سارے مسلمان قرآن پڑھ رہے ہیں ترجمے سے، تفسیر کے ساتھ، عمل نہیں ہے ہمارا، جھوٹ بھی دبا کے بولے جا رہے ہیں، اور کہتے ہیں یہ مصلحت ہے، اجازت ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہم کر رہے ہیں جس کو مصلحت کا نام دے کر اور اجازت کا نام دے کر ہم کر رہے ہیں، اور بالکل ایسا، یہ واقعی ایسا ہے، میں نے دیکھا ہے، جو بہت تعلیم تو حاصل کریں لیکن جھوٹ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ، غیبت بھی بہت زیادہ ہے، آپ تھوڑی دیر بیٹھ کے دیکھیں تو آپ کا دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ اوفو، اس قدر چغلیاں، اس قدر غیبت، اس قدر، تو یہ ہم عام مسلمانوں میں بے شعوری بہت زیادہ ہے، اللہ میں شعور عطا فرمائے۔ ایکچولی ہماری تربیت ہی کچھ اسی طرح سے ہوئی ہے کہ دین کو حاصل کر کے بھی ہم دین کی طرف نہیں ہیں، تو اللہ سے دعا، قیامت کے قریب قرب قیامت کا جو زمانہ ہوگا اس میں یہی سب کچھ ہوگا نا، کہ قرآن پڑھا جائے گا لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا، عمل نہیں ہوگا اس کے اوپر،
تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین مسلمان بنائے اور سچے دل سے ہمیں توبہ کرنے والا استغفار کرنے والا بنائے اور قیامت کے قریب کے جو فتنے اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ بچائے، ٹھیک ہے، اور ہمیں جو بھی بیماریاں ہیں روح کی اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے، ہمیں جنتیوں والی عادت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو چلے جی شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو آج ہم تھوڑا سا جلسہ استراحت کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں کہ جلسہ استراحت کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، جلسہ استراحت، دوسرا سجدہ کر کے فوراً کھڑے نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ ہماری نماز یہی ہوتی ہے نا، ہمارے بچے بھی یوزولی یوں ہی کرتے ہیں، جلدی جلدی نماز پڑھی اور بس فارغ کے کام ہے، یہ ہے وہ ہے۔ ہم خود بھی بعض اوقات سوائے تہجد کی نماز کے باقی نمازیں ہماری جلدی ہی کی ہوتی ہیں، تو اللہ ہمیں شعور سے نمازیں پڑھنے والا بنائے۔ دوسرا سجدہ کر کے فوراً کھڑے نہ ہوں بلکہ آرام سے بیٹھ جائیں، اس بیٹھنے کو جلسہ استراحت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی سنت ہے، جلسہ استراحت کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں، دوسری رکعت کے بعد تشہد کے لیے بیٹھا جاتا ہے، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو پھر پہلی رکعت کی طرح رفع یدین کریں، ٹھیک ہے، اور پھر ہاتھ باندھیں، تیسری رکعت پوری کر کے پھر جلسہ استراحت کریں اور پھر چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں اور چوتھی رکعت میں تشہد بیٹھیں، اور نماز مغرب ہو تو تیسری رکعت کے بعد ہی آخری تشہد بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تھوڑی سی بیٹھنا اس میں اتنا سکون ملتا ہے اگر آپ بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، لیکن موسٹلی کیا ہوتا ہے ہم بہت جلدی میں ہوتے ہیں، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شعور سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساری زندگی کی عادت ہے نا، تو ذرا مشکل سے ہی ہم یہ کرتے ہیں، مطلب یہ حقیقت میں بیان کر رہی ہوں۔ جیسے ہم تجوید سے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، ساری زندگی غلط ہم نے پڑھا ہے، اور ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک ایک آیت پہ رک جانا چاہیے، بعض اوقات اتنی سپیڈ آ جاتی ہے جو حقیقت بیان کر رہی ہوں، اور پھر ایک دم سے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ اتنی سپیڈ کیوں آ گئی، تو شیطان بھی ہمارے ساتھ لگا ہے، فوراً پھر اس میں آپ دعا بھی پڑھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ان وسوسوں سے نجات دے، کیونکہ انسان اگر قرآن کے الفاظ پر غور کر رہا ہے، اس وقت تجوید کے ساتھ پڑھ رہا ہے، تب تو صحیح ٹریک پہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گیا، کیونکہ جو شیاطین کے جو وسوسے ہیں نا، یہ ہوا کی طرح ہیں، انسان کے اس میں شامل ہو جاتے ہیں خیالات میں، اور آپ کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے صحابہ کرام تھے، اور حضرت علی کا جیسے وہ تیر کا کہ انہوں نے کہا میں نماز پڑھوں گا تیر نکالنا، مطلب آپ دیکھیں ذرا، اور اللہ معاف کرے ایک کاکروچ کہیں نظر آ جائے جان نماز پہ، یا کوئی ایسا کیڑا نظر آ جائے تو ایسی جمپیں لگیں کہ انسان حیران رہ جائے۔ خیر اللہ تعالیٰ ہمیں باشعور مسلمان بنائے، اور اس کی رحمت ہوگی تو ہمیں بخشے گا، کیونکہ اس کی رحمت ہماری گناہوں سے کئی زیادہ وسیع ہے۔ دعا یہی کرنی چاہیے، کوشش بھی ہماری نیت بھی یہی ہے کہ ہم اچھے مسلمان بنیں، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ تو چلیں تشہد کی دعائیں دیکھتے ہیں، پہلے اور دوسرے دونوں تشہد میں التحیات اور درود شریف پڑھیں، ٹھیک ہے۔ شروع کرتے ہیں، ایک دفعہ پڑھ کے اس کا ترجمہ بتا دیتی ہوں اور پھر ہم اس کے تجوید کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، عظمت و سلامتی اللہ کے لیے ہے اور دعا و عبادت کا مستحق بھی وہی ہے، اور پاکیزہ کلمات کا سزاوار بھی۔ السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک ہم پڑھ لیتے، اگر ہمارا یہ کمپلیٹ ہو گیا تو پھر ہم درود شریف پر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ التحیات للہ، مجھے تھوڑا سا ایگزیجریشن کرنا ہے تاکہ جو شد ہے نا وہ واضح ہو، ٹھیک ہے۔ اسے تا کر کے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور حیا کر کے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ التحیات
التحیات تو گول کمپلیٹ رولنگ. التحیات للہ والصلوات والطیبات. ٹھیک ہے, آخر میں ہمس ہوگا. ٹھیک ہے, والطیبات. التحیات 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 للہ 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 التحیات للہ والصلوات 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 والطیبات والطیبات تو نہیں پڑھیں. ٹھیک ہے, والطیبات. التحیات للہ والصلوات والطیبات والطیبات. ٹھیک ہے, 4 کاؤنٹس اس سے دیں گے ہم, اور پھر ہم اسے ہمس ظاہر کریں گے, کیونکہ اس میں شدہ ہے نا. شدہ ختم کرنے کے لیے ہمس کو واضح کرنا ضروری ہے. السلام السلام یا التحیات نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, السلام میم پہ جائیں گے, خشک سے پکڑیں گے, پھر اسے رولنگ دیں گے. ٹھیک ہے, السلام السلام علیک السلام علیک السلام علیک ایہا 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 النبی ایہا النبی. ٹھیک ہے, ہر غنہ مشدد ہے تو یہاں ہم نے اس کو اکمل گریڈ کا غنہ دینا ہے. ٹھیک ہے, ایہا النبی ایہا النبی ورحمۃ اللہ ورحمہ ورحمۃ اللہ. اللہ دیکھیں اسم الجلالہ سے پہلے ہمارے پاس ضمہ آ گیا, پیش آ گئی. ٹھیک ہے, زبر اور پیش آتا ہے تو اسم الجلالہ کو موٹا پڑتا ہے, پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ, لیکن تو اللہ کر کے لمبا نہیں کریں گے, جسٹ 2 کاؤنٹس ہم نے اسے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, ورحمۃ اللہ ہے نہیں. ٹھیک ہے, ورحمۃ اللہ وبر. ابھی آپ لوگ پڑھ رہے ہیں نا, جو نئے ہم کل ہم نے آئی ایم امپاورڈ میں جو ہم نے حرکات پڑھی ہیں تنوین, تو الگ الگ لیٹر پہ جانے ہیں. و کے لیے بھی منہ کھلے گا انفتاح کے ساتھ, گولائی کے ساتھ. با کے لیے بھی جبڑا کھلے گا 1 کاؤنٹ کے لیے. را کے لیے را مخفم ہوں گے, رو. اور لپس اوپر نہیں آئیں گے کہ ہم اسے بولیں رو, اس سے آواز خراب ہوتی ہے. ٹھیک ہے, را اس کا مطلب نے ہونٹوں کے ذریعے سے ادا کی, وہ نہیں کرنا. وبرکاتہ ساکن کر دیں گے اسے. ٹھیک ہے, وبرکاتہ. تو کر کے نہیں کریں گے کہ مد بنائے سے, جسٹ تاک جو ہے دمہ 1 کاؤنٹ کا ہے, ہا ساکن بھی 1 کاؤنٹ کا ہے. وبرکاتہ تو, اور واو بھی نہیں دیں گے کہ تو بنا لے, مد جو میں کہہ رہی ہوں نا, مد لمبی بھی نہیں کرنی اور مد بھی نہیں. وبرکاتہ. ٹھیک ہے, ہا ساکن ہے. السلام علیک السلام علیک السلام علیک ایہا ایو. یا کا مخرج کہاں ہے؟ وسط اللسان ہے. جیم کے لیے تو غار میں چپکتی ہے, شین کے لیے تھوڑی تالو سے نیچے رہتی ہے زبان وسط اللسان, اور یا جو ہے اور شین سے تھوڑی نیچے رہتی ہے. ٹھیک ہے, ایہا النبی ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے, السلام السلام. اچھا, میں رولنگ سے میم نہیں ادا کر رہی, میں میم کے مخرج پہ جا رہی ہوں گیلے اس سے,
आपस में नरमी से मिला के बा के मुकाबले में कम प्रेस करेंगे और फिर उसको रोल कर रही हूँ, ठीक है। अस्सलामु, अस्सलामु, ठीक है। मुँह, मैं मुँह, ठीक है। अस्सलामु अलैना, अलैना यानी नअबुदु, ठीक है। अलैना, अलैना, लई बढ़ाई, अलैना अस्सलामु अलैना वअला इबादी, इबा नहीं पढ़ेंगे, मोटा भी नहीं करेंगे, इसे हमजा भी नहीं करेंगे, ठीक है। बारीक, इबादिल्लाहि अस्सालिहीन, इसमें भी लिप्स ऊपर नहीं जाएंगे। अगर लिप्स ऊपर गए तो आवाज़ कैसी होगी? अस्सो, ठीक है। यानी उसमें दम्मा या वाव ऐड हो जाता है, रोलिंग आ जाती है, वो नहीं करना हमने, ठीक है। अस्सालिहीन, अस्सालिहीन, ली अस्सालिहीन, अस्सालिहीन नहीं पढ़ेंगे इसे, ठीक है। अस्सलामु अलैना वअला, अस्सलामु अलैना वअला इबादिल्लाहि, हिस्सोलिहीन, वअला इबादिल्लाहि الصالحين। अशहदु, अशहदु, दाल के मखरज पे जाएंगे, दू, ठीक है। दू करके नहीं पढ़ेंगे, दू, ठीक है। अशहदु अल्ला इलाहा, नून नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इदगाम हो गया, इदगाम ताम बिला गुना, बगैर गुन्ने के लाम और रा में इदगाम होता है, जब भी नून साकिन के बाद लाम या रा आता है, ठीक है। अशहदु अल्ला, नून को ओमिट करें और ये हमजा जो है ये लाम से जुड़ेगा, ठीक है। अल्ला, 4 काउंट्स, अल्ला इलाहा, अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जो हमजा की साउंड है ई की साउंड आएगी, ठीक है। अशहदु अल्ला इलाहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है। 4 काउंट्स अगर करें नमाज में तो हम जल्दी में होते, 2 काउंट्स आप कर लें तो सही है, लेकिन इसको खींचने की मिकदार हमने 4 ही रखनी है, ठीक है। मैं साकिन की बात कर रही हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है। हाँ का साकिन हम स्वाज़े करेंगे, ज़रूरी है। अक्सुल हल्क पे जाएं, जो हड्डी है, जो हमारा नखरा है, इसके अंदर आवाज़ की डिब्बी, और उसके ऊपर हमारे जो साउंड बॉक्स है उसके ऊपर ही हमजा हा बैठा हुआ है, हा को हमने सही से अदा करना है, ठीक है। व अशहदु, अश नहीं करेंगे, ठीक है। वाह भी नहीं करेंगे। व अशहदु अन्ना, अकमल ग्रेड का गुन्ना होगा, ठीक है। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन, मुँह, मीम के मखरज पे जाएं, फिर उसको गोलाई दें, ठीक है। मुहम्मदन, और हा मा ज़बर के साथ है ना, तो उसको ज़बर देनी है, जबड़ा खोलेंगे, ठीक है।
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا، یہ بھی ہر غنہ مشدد ہے، یہ بھی ہر غنہ مشدد ہے، تو ان دونوں کو ہم نے اکمل گریڈ کا غنہ دینا ہے، ٹھیک ہے، اور آواز سے ظاہر کریں گے اسے. وَأَشْهَدُ أَنَّ نا کر کے لمبا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا أَنَّ مُحَمَّدًا محمد محمد نہیں، منہ کی آواز آنی چاہیے، ٹھیک ہے، رولنگ کمپلیٹ. محمدًا عبدہ، عب. اچھا دیکھیں، جو زبر ہوتی ہے اس کے لیے جبڑا زیادہ کھلتا ہے اور اندر سے جو منہ ہے وہ بھی زیادہ کھلتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا جہاں ہمارے پاس یہاں پہ ابا پہ ہمارے پاس قلقلہ ہے باریک، اب یہ زبر کی مانند ہوتا ہے لیکن ہاف زبر اس کی آواز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یعنی جبڑا کھلے گا زبر کی مانند لیکن زبر کے مقابلے میں کم کھلے گا، ہاف زبر اس کو کھولیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ زبر 1 کاؤنٹ ہے تو یہ ہاف زبر ہے، ٹھیک ہے. یہ یاد رکھنے والی بات ہے کیونکہ جب آپ لوگ انشاءاللہ پڑھائیں گے اپنے اسٹوڈنٹس کو تو آپ کے پاس یہ نالج ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. عب خوبصورت قلقلہ کریں، ٹھیک ہے. عبدہ ورسولہ، عبدہ ورسولہ، ٹھیک ہے. لوہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. جیسے بہی ہوتا ہے تو بہ کرتے تھے، بہ، وہ بہی ہے تو بہ ہونا چاہیے. یہ ہے لوہ کمپلیٹ رول کریں لپس کو، لیکن یہ کہ لپس کو بہت زیادہ نہیں رول رکھیں کہ وہ لوہ بن جائے، مد بن جائے، یہ ہم نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے. وَأَشْهَدُ أَنَّ محمدًا محمدًا. اچھا یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ عین ہے نا، تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس جو تنوین کے اندر نون چھپا ہے اس کا ہم اظہار کریں گے نون کا، ٹھیک ہے. ان محمدًا دن، ٹھیک ہے. نون کے اس پہ مخرج پہ جائیں گے 1 کاؤنٹ کے لیے، اسے ظاہر کریں گے عین کی وجہ سے. محمدً عبدہ. اچھا ہم یہ اس پہ قلقلہ بھی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں کہ ہم کہیں گے نہیں، دن منہ کھول کے، جبڑا کھول کے، ٹھیک ہے. عبدہ ورسولہ، عبدہ ورسولہ، ٹھیک ہے. دوبارہ سے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کھڑا کرنا ہے، اسے عمدہ کرنا ہے، خوبصورت بنانا ہے، ٹھیک ہے. تجوید کسے کہتے ہیں؟ خوبصورت بنانا، کھڑا کرنا، عمدہ کرنا، ٹھیک ہے. تو ہم کیا کریں، عمدہ کرنا، کھڑا بنانا، تو اسے ہم خوبصورت بنا رہے ہیں. کھڑا کریں گے پھر عمدہ بنے گا پھر خوبصورت لگے گا، ٹھیک ہے نا. بلکہ خوبصورت کے بعد عمدہ لگے گا، جو بھی آپ اسے کہہ لیں، بس ہم نے اسے حسین بنانا ہے تاکہ جو کہتے ہیں نا قرآن کو اپنی آوازوں سے سجاؤ، تو ہم نے سجانا ہے تاکہ ہم اجر سے محروم نہ رہ جائیں، ٹھیک ہے. التحیات للہ والصلوات والصلوات والطیبات، والصلوات والطیبات. السلام علیک، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وبرکاتہ وبرکاتہ. السلام علینا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، وعلی عباد اللہ الصالحین، صالحین لحین. اور نون کی آواز جیسے میں آپ کو مرکبات میں سکھایا نا کہ نون کی آواز پہ 1 کاؤنٹ کے لیے کوئی ساکن ہے تو اس کے ساکن کو ہم اگنور نہیں کریں گے، اسے ادا کریں گے، اس کے مخرج پہ 1 کاؤنٹ کے لیے جائیں گے، ٹھیک ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ،
یہ لام باریک ہے، الا 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 اللہ، اس کو ہم نے موٹا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، یہ باریک والا لام ہے، یہ والا جو ہے اسم الجلالہ کا یہ موٹا ہوگا، مخفم ہوگا، ٹھیک ہے۔ زبان لو 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 میرے ساتھ پڑھیں، ایل اے ڈبلیو، لو لو لو، الوٹ الوٹ الوٹ، اللہ اللہ والی ساؤنڈ ہونی چاہیے، اللہ والی، ایل اے ڈبلیو، لو لو لو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، الا 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 اللہ، الا اللہ۔ وَأَشْهَدُ وَأَشْهَدُ أَنَّ، دو نہیں پڑھیں گے، وَأَشْهَدُ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وَأَشْهَدُ أَنَّ 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 وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عبد دن، ٹھیک ہے، نون کو ہم نے قلقلہ نہیں دینا، ٹھیک ہے، ان محمدن عبد دن، اس پہ ٹکنا نہیں ہم نے، صرف آپ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھیں اس میں قلقلہ نہیں ہوں گے، ساکن پہ ہم مخرج جلدی چھوڑ دیتے ہیں، اس میں قلقلہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان واشهد ان محمدا عبده عبده ورسوله ورسوله ورسوله۔ تو چلیں اسے بہت اچھے سے انشاءاللہ ہم نے پریکٹس کرنا ہے، اور جو باتیں میں نے کی ہیں اس پہ ضرور غور کیجیے گا، کیونکہ میں خود سارا دن اپنے لیے یہی سوچتی رہتی ہوں، جو باتیں میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں کہ کہاں کہاں کون کون سے ایریے جو ہیں وہ میں نے صحیح کرنے، اور الحمدللہ فون پہ میں بہت کم ہوتی ہوں، کیونکہ جب آپ فون پہ ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ آ جاتی ہے خبر، مطلب ادھر سے ادھر کسی نہ کسی کا ذکر ہو جاتا ہے، اور اسے آپ ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سامنے والی پارٹی ٹلتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو مختصر سب بس اس کے بھی آداب ہیں فون پہ بات کرنے کے، کسی دن آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹیل میں شیئر کروں گی، ہو سکتا ہے یہیں پہ ویڈیو ڈال دوں اور آپ لوگ دیکھیں کہ فون پہ باتیں کرنے کے کیا آداب ہیں۔ ایک بہت مشہور اسکالر ہیں، انہوں نے بہت اچھا اس کا تجزیہ کیا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم نے ان ساری چیزوں سے بچنا ہے، بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن جب اللہ کی مدد ساتھ ہو اور اللہ سے مدد مانگیں آپ کہ اے اللہ ہمیں ان خرافات سے جو ہیں مطلب ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں یہ چیزیں، شیطان ہمارے ساتھ ہے، ہمیں اپنا مخلص بندہ بنا، اور وہ مستقل ہمیں بہکا رہا ہے رب العالمین، تو آپ ہمیں اس کے بہکاوے سے بچائیں، آپ کی طرف ہم رجوع کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں دور کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کوئی ہمارے لیے ایسی سبیل نکالے، کیونکہ پناہ آپ نے کہا میری پناہ میں آؤ، تو آپ سے پناہ مانگ رہے، آپ سے مدد مانگ رہے، تو تبھی ہم بچ سکتے ہیں۔ اور اللہ تو میں نے جیسے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ نیتوں پہ فیصلے ہوں گے، اگر ہماری نیت بچنے کی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں گے، اللہ کہیں گے کہ نہیں۔ جب ہم خیال کو بڑھاوا دے دیتے ہیں، کوئی ہمارے دل میں ایسا خیال آ جاتا ہے اس کو ہم بڑھا دیتے ہیں، تو پھر اس میں بدگمانیاں بہت زیادہ ہے نا، تو آ جاتی ہے بدگمانیاں، تو اگر آپ کے ارد گرد اچھے لوگ ہوں تو وہ آپ کو بدگمانیوں سے نکالتے ہیں، نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، یوں نہیں ہے، یوں نہیں نہیں ایسا نہیں، تو بڑا سہارا مل جاتا ہے اس سے۔ تو بدگمانیوں سے بچنا ہے بہت زیادہ، اور شیطان کی شرارتوں سے بچنا ہے، اور اللہ سے دعا کرنی ہے جو شیاطین ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ہمارے جسموں کے اندر ہیں یا جس طرح سے بھی ہمارے گھروں میں، انہیں ہم سے ہٹا کے ویران و بیابانوں میں دھکیل دیں جو ان کی جگہ ہے، اور بس اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگ سکتا ہے انسان، اور اس کی رحمت ہوگی تو وہ ہمیں بخش دیں گے، اور گمان یہی رکھنا چاہیے کہ وہ ہمیں اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، کہ ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ضرور ہمیں بچائے گا، وہ رب ہے، خالق ہے، مالک ہے نا۔ تو جو باتیں میں کرتی ہوں نا، سب سے پہلے تو میں اپنے آپ سے سٹارٹ کرتی ہوں کہ کسی کے دل میں یہ خیال نہ ہے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے، نہیں، ہم سب انسان ہیں، ہم سب میں برائیاں ہیں، ٹھیک ہے، کوئی اپنے اوپر خاص اس بات کو نہ لے، ہم سب انسان ہیں، ہم سب میں برائیاں ہیں، کسی میں کم کسی میں زیادہ، بس فیصلے نیتوں پر ہوں گے، نیت صاف کر لینی چاہیے، اور ممکن کوشش ہر ممکن کوشش کرے کہ میری ذات سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور میں کسی کے لیے شرارت نہ کروں، کوئی میرے لیے شرارت نہ کرے، ہے نا۔ تو یہ دعا رب العالمین سے ہمیں ہر وقت مانگنی ہے کہ اللہ میرے شر سے بھی سب کو بچا،
اور دوسروں کی شر سے بھی مجھے بچا، دونوں جہانوں کے لیے، دونوں جہانوں میں مجھے ہر ایک کے شر سے بچا جو مجھ سے وابستہ ہے یا جس پر میری نظر بھی پڑی ہے نا. تو یہ اللہ سے دعا کرنی ہے، اور تمام امت مسلمہ کے لیے کہ رب العالمین ہم تمام امت مسلمہ کے کو بخش دے. ہم نے جو گزر چکے ہیں، جو گزریں گے، اور جو آنے والے ہیں، اور وہ بعد میں گزریں گے، جو اب گزر رہے ہیں، ان سب کو تو بخش دے. جو بھی ان سے بے شعوری سے، جو بھی انسان بے شعوری میں گناہ کرتا ہے، جو بھی بے شعوری میں گناہ ہوئے ہیں رب العالمین تو انہیں معاف فرما دے، جہنم کا منہ بند کر دے اپنے مسلمانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے جہنم کا منہ بند کر دے اللہ تعالیٰ، اور ہمیں مزید گناہوں سے بچا لیں، ہم پر گناہوں کے دروازے بند کر دیں رب العالمین، ہمیں نیکی کی کنجیاں بنا دیں. اور جو ہم سے گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ، بے شعوری میں ہوئے، ظاہر ہوئے، باطن ہوئے، جان بوجھ کے کیے گئے ہیں، مذاق میں کیے گئے ہیں، ہے نا، سب کیونکہ سب بے شعوری میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، ہماری اولادوں کو ان فتنوں سے بچا لے جیسے. تو یہ بہت ساری دعائیں کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ پھر ہم سے یہ دعائیں قبول بھی فرما لے رب العالمین. ہمارے دل کی کیفیت آپ جانتے ہیں، ہم کس کیفیت سے بول رہے ہیں. تو سب سے بڑی جو بیماری ہے بدگمانی، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے دے. بہت زیادہ بڑھ گئی ہے بدگمانی، اور حقیقت یہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایسے آپ کے سامنے حالات واقعات آ جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا کر دیتا ہے کہ وہ واقعی ہوتا ہے ایسے، لیکن پھر ہر ایک کی طرف گمان اس طرح کا نہ جائے کہ وہ بھی ایسا، وہ بھی ایسا، وہ بھی ایسا. تو یہ کہ رب العالمین سے بس دعائیں کرنی ہے ہم نے اچھی اچھی، اور نماز اللہ تعالیٰ ہم نے جو پڑھی سے قبول فرمائے. اللہ قدردان ہے، وہ قدردانی کرنے والے. تو چلے اجازت لیتی ہوں، دعا ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ لیتے ہیں قبولیت کی، کہ اس کوشش کی قدردانی فرمائے ہم سب سے، جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جو میں بیٹھی ہوئی ہوں، اور جو سنیں گے بعد میں، جو ابھی سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہم بعد میں پہنچائیں گے لوگوں کو انشاءاللہ، تو ان سے بھی قبول فرمائے رب العالمین، ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. آمین. لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف بلائیں، اور جتنا بلائیں گے اتنا ہمارے لیے اللہ کے بینک میں بھرائی ہوگی ہر چیز کے. 1 حرف پہ 10 نہیں کیا، 1 اجر 10 نہیں کیا ہے، تو اللہ قیامت والے دن وہ جو ہم کوششیں کر رہے ہیں اس کے اجر سے اللہ تعالیٰ ہمیں محروم نہ رکھے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.